فرمایا گیا جب وہ مرتا ہے تو اس کے منہ سے ایک اتنی تیز بدبو نکلتی ہے جس سے جہنم بھی کانپنے لگتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا۔ کوئی بھی چیز بری ہو اور اس کو علل اعلان کوئی بندہ کہنا چاہ رہا ہے، اللہ ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں، جیسے فحش کلامی کرنا، گندی باتیں کرنا، لوگوں سے ڈسکس کرنے کے وقت خفیہ باتوں کو جنہیں چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کو برسر عام کہنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہرگز اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے۔ ہاں اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے، مثال کے طور پر کسی کی عزت لوٹ لی گئی، اور اگر وہ ظالم کے خلاف مقدمہ کرنے کے لیے علل اعلان اس گناہ کا ذکر کرے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ مظلوم ان باتوں کو علل اعلان کر سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ فحش باتوں کو اور بری باتوں کو شوقیہ طور پر کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، ان کو اس میں مزہ آتا ہے۔ نوجوان جب چار جمع ہو جائیں تو وہ آپس میں ڈسکس کرنے کے وقت لڑکیوں کی باتیں کریں اور اس کو یہ سمجھتے ہیں فخر کی بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سو یعنی بری بات کو علل اعلان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوئی، اور اس کے علاوہ تم سے کچھ گناہ سرزد ہو گیا، انجانے میں ہوا کہ جانے میں ہوا، لیکن تنہائی میں کیے تھے، رات کے وقت گناہ ہو گیا، لیکن اس کو آ کر کے تم نے چار لوگوں کے سامنے بیان کیا، یہ ڈبل گناہ ہے۔ گناہ کرنا الگ مسئلہ ہے، اظہار گناہ کرنا یہ اور ڈبل مسئلہ ہے۔ اظہار گناہ گویا کہ اب مثال کے طور پر کسی سے رات کی تاریکی میں کچھ گناہ ہو گیا، کون دیکھا تھا؟ کسی کو نہیں معلوم، صرف اس کو معلوم، وہ اکیلا تھا، کر لیا۔ لیکن جب وہ مجمع میں آیا یا اپنے دوستوں میں آیا تو ٹھٹا مار مار کر کے مذاق کی شکل میں اپنے رات کے کیے ہوئے کرتوت کو بیان کرنے لگا، ارے کل رات تو میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا، میں نے ایسا کر دیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ رات کا جو گناہ تھا ہو سکتا ہے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے چھپا دے، اللہ کریم ہے، بندے کا گناہ وہ چھپا دے گا تنہائی میں کیا ہوا، اور ہو سکتا ہے دنیا میں جب اس نے چھپا دیا ہے آخرت میں بھی اللہ اس گناہ کو نہ کھول کر کے معاف کر دے، بخش سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف بھی کر دے گا، لیکن جب تم نے گناہ کا اظہار کیا تو گویا کہ دوسروں کو اپنے گناہ پر گواہ بنا دیا، تم نے 4-5 لوگوں کو اور بتا دیا کہ تم نے یہ کیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ قیامت کے دن جب ان گناہوں پر تم بخشش کا سوال کرو گے کہ اللہ مجھے ان تمام چیزوں سے چھٹی دے دے، معاف کر دے، تو جن جن تک تم نے یہ ساری باتیں بتائی تھی وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر اس کی یہ چیزیں معاف ہو سکتی ہیں تو ہماری کیوں نہیں معاف ہو سکتی، ہماری بھی معاف کی جائیں۔ تو میرے عزیزو، گناہ ایک الگ چیز ہے، اظہار گناہ یہ اور خطرناک چیز ہے، چھپانے کا حکم ہے۔ جب کسی سے کچھ گناہ ہو جائے تو اسے چھپا دیا جائے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیبوں کو چھپانے پر بہت زیادہ اجر و ثواب کا اعلان فرمایا، اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جس نے اپنے بھائی کے عیب چھپائے قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تم ستر پوشی کرو، علل اعلان برائیوں کا تذکرہ نہ کرو، اللہ تمہارے بھی بہت ساری چیزیں چھپا دے گا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا کچھ نہ کھلے تو دوسروں کا بھی کھلنے نہ دو، ان کی پردہ پوشی کرو۔ مجھے چند دنوں قبل ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ کوئی مولوی صاحب ہیں یا مؤذن صاحب ہیں میتوں کو نہلاتے ہیں، اور کسی جگہ میت کو نہلانے کے بعد انہوں نے
فلاں فلاں باتیں کہیں کہ میں نے ایسے ایسے مردے دیکھے، فلاں کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا، فلاں کا ایسا ہو گیا تھا، ان میتوں کے متعلق وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ڈر جاؤ، یا اپنی دھاک ان پر جماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم فلاں فلاں میرا کام نہیں کرو گے تو تمہارے باپ کو میں نہلایا ہوں سب لوگوں کو بتا دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ، ایک صاحب نے فون کر کے ہم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ وہ اس طرح سے دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، کیا مسئلہ ہے؟ اسی لیے شریعت طاہرہ نے حکم یہ دیا ہے اپنی میت کو نہلانے کے لیے بھی ایسا آدمی ہو جو پرہیزگار ہو۔ ہاں یہ حکم ہے، جو پرہیزگار ہو، جو تقوی شعار ہو، اس کو نہلانے کے لیے بھیجا جائے، وہ آدمی نہلائے میتوں کو۔ کیوں اس طرح کا حکم شریعت طاہرہ نے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہلانے کے دوران کوئی عیب دیکھتا ہے تو اسے وہیں چھپا دے۔ مسلمان کے عیب کو ظاہر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب آپ میت کا کوئی عیب نہیں بیان کر سکتے تو پھر زندوں کا عیب کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ زندے کو تو اور مجمع میں رہنا ہے، میت کو تو اب قبرستان میں جانا ہے۔ اب اس کے تم جو برائیاں بیان کر رہے ہو میت کی، یہاں تو کوئی اس کو اب برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، وہ تو قبرستان اپنے الگ شہر چلا گیا۔ لیکن شریعت نے جب میت کی برائیاں کرنے کو منع کیا ہے تو آپ اندازہ کریں زندوں کے عیبوں کو کھولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، جنہوں نے مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا میں ان کو یہاں ذکر کر کے میسج بھی دے دیتا ہوں، جو بندہ چاہے وہ مولوی ہو، مؤذن ہو، جس نے بھی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ میتوں کو نہلانے کے بعد ان کے گھر والوں کے ساتھ بلیک میلنگ کرنا، میں کہتا ہوں ایسا شخص فاسق و فاجر ہے، بدترین گنہگار ہے، اور اسے آئندہ اس طرح مومن میتوں کو نہلانے کا کام ہرگز نہ دیا جائے۔ یہ بات آپ سمجھ کر کے چلے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے دوسرے مومن بھائیوں کی عیب پوشی کرے، یعنی چھپا دے۔ اب دیکھیں آیت پڑھیں، یہاں پر جس بات کا ذکر ہے وہ باتوں کا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، باتوں میں بری بات علل اعلان کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بری باتیں، اس میں کیا کیا چیزیں آ گئیں؟ وہ سارے گانے جن میں فحاشیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں آ گئیں، اللہ ہرگز نہیں پسند کرتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں فیشن ہے، اس میں غلیظ باتیں ہوتی ہیں۔ بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں، شاعر لوگ، جس میں غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے، عورتوں کے اندرونی معاملات پر گفتگو کرنا اور اس پر شعر و شاعری کرنا، اور فحاشیت کی طرف خصوصیت کے ساتھ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جن سے شہوت کو ابھارا جائے۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں اس آیت کے اندر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسی بری بات کا علل اعلان کرنا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، آپ سب توجہ رکھیں میرے عزیزو، بچوں، جوان، فحاشی کی باتیں عام طور پر لوگ بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے ہیں، جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ تم سوچتے ہو کہ ٹھٹا مار کر کے ہنس دیے، فلاں عورت کے اندرونی معاملات پر ہم گفتگو کریں، فلاں لڑکی کی فگر کے بارے میں بات کریں، معاذ اللہ۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو غلاظت ہے، اس کو علل اعلان آدمی کر رہا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، فرمایا گیا جب وہ مرتا ہے تو اس کے منہ سے ایک اتنی تیز بدبو نکلتی ہے جس سے جہنم بھی کانپنے لگتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والوں کو نہ سونگھنے میں آئے جو اس وقت میت کے ہیں، لیکن یہ باطنی بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے جس سے جہنم کانپنے لگتا ہے۔ اتنی خطرناک بدبو اس کے منہ سے نکالی جائے گی۔ جو اپنی زندگی میں فحش کلامی کرتا تھا، میرے عزیزو، گناہ کس سے نہیں ہوتے ہیں؟ گناہ بہت سارے لوگوں سے ہو جاتے ہیں، لیکن ان گناہوں کا اظہار کرنا اپنی زبان سے یہ غلیظ گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے۔
تم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے جب بیان کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو تم سینہ زوری کر رہے ہو، اترا کر کے بتا رہے ہو، دیکھ میں نے چھپ کر کے کیا بھی اور سب کو بتا بھی رہا ہوں، کون میرا کیا کر لے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو گویا کہ تم رب ذوالجلال سے کوئی خوف نہیں رکھتے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ انجانے میں بھولے میں گناہ ہو گیا تو سر جھکا کر کے چلتا ہے، شرمندگی سے ڈرتا ہے، کہیں میرے مولا کی پکڑ نہ ہو جائے، رات میں مجھ سے ایسے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے۔ اب وہ دن بھر شرم سے چلتا رہتا ہے، شرماتا رہتا ہے، میں آسمان کی طرف منہ کیسے اٹھاؤں، رب تبارک و تعالی مجھ سے خفا تو نہیں ہے، ناراض تو نہیں، یہ فیلنگ مومن کی ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی کے دل سے ایمان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ گناہوں پر فخر کرنے لگتا ہے، کل رات میں نے جو کیا اچھا ہی کیا، کون سا برا کام کیا، اور پھر 4 لوگوں کو اپنے گناہ پہ گواہ بھی بناتا ہے۔ اس چیز سے، اس حرکت سے ہمیشہ بچتے رہے۔ گناہ کرنا اور ہے، اظہار گناہ اور بڑا گناہ ہے۔ دوسری چیز فحش کلامی، یعنی مذاق میں بھی ہو، ایسا مذاق کرنا جس میں غلاظتوں کا ذکر آئے، چاہے وہ شہوت کی باتیں ہوں، عورتوں کی باتیں ہوں، مردوں کی باتیں ہوں، اس طرح کی باتیں کرنا جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ وہ فحش کلامی ہے جو دوستوں کے ساتھ اکثر لوگ کر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک اس میں سے ایکسیپشن ہے، اس کو فحش نہیں کہیں گے، فحش نہیں۔ مثال کے طور پر شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے ہم کلام ہے تنہائی میں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے پرسنل معاملات میں بات کرتے ہیں، تو وہ اس آیت کے انڈر میں نہیں ہے، اس کی اجازت ہے ان کے لیے، وہ اس آیت کے انڈر میں نہیں ہے۔ مرد اپنی عورت کی تعریف کرے، اگر اس کے چہرے کی، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے، تو یہ اس آیت کے اندر میں نہیں آئے گا کہ برائیوں کا اس نے علی اعلان تذکرہ کیا، نہیں۔ وہی اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے معاملات دوسرے دن آ کر کے دوستوں کو بتاتا ہے تو یہی گناہ بن جائے گا۔ اپنی بیوی سے تذکرہ کرے گا، حلال ہے، لیکن جب دوسروں کے سامنے آ کر کے ان چیزوں کو بیان کرے گا تو یہ حرام ہے، اور وہ گناہ کر رہا ہے، بری بات کو علی اعلان کر رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے حلال تھا، لیکن یہ ذکر اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا تھا۔ یہی چیز عورتیں اگر اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہیں کہ چاہے تم اپنے شوہر کے ساتھ جس طرح سے بھی رہو، حلال طریقے سے اسلام نے جو اجازتیں دی ہیں تم زندگی گزارو، ان کے ساتھ رات گزارو، لیکن رات کے معاملات کو اگر عورتیں 4 عورتوں میں بیٹھ کر کے بیان کرتی ہیں تو بھی وہ اس آیت کے انڈر میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن کے متعلق یہاں وعید بیان کی کہ یہ فحش کلامی کرنے والے اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، چاہے مردوں سے یہ خرابی ہو یا عورتوں سے یہ خرابی ہو، ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شرم و حیا کے پیکر بنو، ان چیزوں کا تذکرہ زبان پر لانے سے تھوڑا بچتے رہو۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، آدمی کے نسب کا بھی پتہ بعض بزرگوں نے فرمایا اس کی زبان سے چلتا ہے۔ اگر زیادہ فحش کلامی کرتا ہے، غلیظ جملے بکتا ہے، تو اس کے نسب کے متعلق بھی بعض علماء نے انگلی اٹھائی ہے، کیونکہ شریف نسل والا آدمی اپنی زبان پر غلیظ باتیں لانے سے کتراتا ہے۔